سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور میونسپل ورکر ٹریڈ یونینز الائنس کے درمیان مذاکراتی دور کا آغاز ہو چکا۔ میونسپل ورکر ٹریڈ یونینز الائنس سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے 4 سال پہلے چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے مذاکرات کر رہی ہے، جو کہ پہلے 4 سال پہلے دوسرے ایم ڈی اے ڈی سنڈانی کو باقاعدہ چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا تھا، تاہم اس کے بعد سے لالی پاپ چل رہی تھی۔ تاہم یونین کی طرف سے احتجاج اور دھرنے کے بعد اب مذاکراتی دور کا آغاز ہو چکا ہے اور چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کے سلسلے میں 2 گھنٹے طویل مذاکرات کیے گئے، جس میں 48 نکات پر کھل کر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا، وہیں 87 نکات پر آئندہ 2 روز میں مذاکرات ہوں گے۔ سید ذوالفقار شاہ نے میونسپل ورکر ٹریڈ یونینز الائنس کی طرف سے نمائندگی کی، جبکہ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنّا نے انتظامیہ کی نمائندگی کی۔ ملک نواز، گل اسلام، جاوید بلوچ، وارث گلنار، عباس احمد، الیاس مٹھو، سیکرٹری بورڈ شہباز ملک، ڈائریکٹر ایڈمن قاسم شاہ نے معاونت کی۔ میونسپل ورکر ٹریڈ یونین الائنس اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ انتظامیہ کے مابین 4 سال کے وقفے کے بعد چارٹر آف ڈیمانڈ کے منظور شدہ نکات پر عمل درآمد کے سلسلے میں آج بورڈ کے صدر دفتر میں مذاکرات ہوئے۔ 2 گھنٹے سے زائد ہونے والے مذاکرات میں انتظامیہ نے اپنا موقف تحریری طور پر الائنس کی قیادت کے حوالے کر دیا۔ مذاکرات میں میونسپل ورکر ٹریڈ یونین الائنس کی نمائندگی جہاں سید ذوالفقار شاہ کر رہے تھے، وہیں تنخواہوں، پینشن، واجبات، علاج معالجے، حج، کیریئر پلاننگ، مذہبی رسومات، مریم آباد اور سیالکوٹ کنونشن، بنگلہ یاترا، انتظامی امور، اپ گریڈیشن، رہائشی سہولیات، قانونی مراد، منافع میں حصہ داری، ہیلتھ اینڈ سیفٹی الاؤنس، جھاڑو، ٹوکری، برش الاؤنس، اوور ٹائم سمیت اہم امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور الائنس کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے سفارشات مرتب بھی کر لی گئی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے انتظامات کے سلسلے میں طے پایا گیا کہ 1 ماہ کا 25% اضافی الاؤنس ادا کر دیا گیا ہے اور 1 ماہ کا مزید عید الاضحیٰ سے قبل ادا کر دیا جائے گا۔ علائشیں اٹھانے پر مامور عملے کو آدھی بنیادی تنخواہ دینے کے لیے معاہدے میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ مریم آباد کے میلے اور بنگلہ یاترا کے لیے بھی فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں۔ طے شدہ امور حکومت سندھ کو سفارشات کے ساتھ روانہ کیے جائیں گے، جہاں سے منظوری کے بعد یہ سہولتیں دی جائیں گی۔ 62 ملازمین بلدیہ جنوبی میں سے جو ملازم واپس بورڈ آنا چاہتے ہیں، ان کی اسکروٹنی کے بعد انہیں واپس بورڈ میں لے لیا جائے گا۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے جلد بلدیہ کورنگی اور بلدیہ وسطی میں بھی کام شروع کرنے کے فیصلے سے آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ بلدیہ جنوبی اور شرقی کی طرف تنخواہیں سالڈ ویسٹ کی بجائے اسی ڈی ایم سی سے ادا کی جائیں گی، البتہ جن بین الاقوامی کمپنیوں سے ایگریمنٹ کیا جائے گا وہ کام کرنے والے ملازمین کو مراد دینے کے پابند ہوں گے۔ الائنس کی قیادت نے مطالبات پر بات چیت کے عمل کو سراہتے ہوئے یہ عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔